شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی جس کے اندر باہر ہر طرح کے رنگ و نسل کے طالبات کا ہجوم تھا، وہ گیٹ سے کچھ قدم کی دوری پر تھی جب اس کے سامنے بلیک رنگ کی چمچماتی شاندار ہیوی بائک آ کر رکی۔ فاتینہ جو اپنی دھن میں تیز تیز چل رہی تھی ایک دم سے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری اور منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، لیکن بائک پر بیٹھا وہ لمبا چوڑا 6.5 فٹ کا نوجوان ہیلمٹ کے پیچھے بھی اس کے تنے نقوش دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہیلمٹ اتارا تو اس کے سفید موتیوں سے دانتوں کے بیچ گلاب کی بند کلی دبی تھی، جسے منہ سے نکلتا وہ ایک ادا سے فاتینہ کی طرف بڑھا گیا۔ یہ میری محبت ہے فاتینہ، جسے تم اپنی محبت کی پھوار سے چاہو تو کھلتا ہوا گلاب بنا سکتی ہو۔ بڑے دلربا انداز میں وہ شوخی سے اس کے سرخ چہرے کی طرف ہلکا سا جھکتا گنگنایا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور اس محبت پر، سمجھے؟ میرے راستے میں بار بار آ کر مجھے اپنی طرح سب کی نظروں میں مشکوک بنانا چھوڑ دو۔ فاتینہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ تل ملاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے وہ پھول لیتی زمین پر پھینک گئی۔ ذوحان نے تڑپ کر اس کلی کو دیکھا جو ناقدری سے زمین پر پڑی تھی۔ میں نے تمہاری طرف بہت خلوص سے محبت کا ہاتھ بڑھایا، تمہاری زیبائش، سادگی، زینت نے ہی مجھے گھائل کر کے دیوانگی کی سرحدوں تک پہنچایا ہے۔ تمہاری ان معصوم اداؤں، ان گہری جھیل سی آنکھوں میں ہی تو ڈوبا ہوں میں۔ مجھے جو عاشق بنایا ہے تم نے اپنے اس حسن کا، وہ ورنہ میں بھی کام کا بندہ تھا۔ شرارتی لہجہ فاتینہ کا خون جلا گئے۔ اپنی گھٹیا بکواس اپنے پاس رکھو، سمجھے؟ لفنگے بدماش عیاش اور بگڑیل انسان کو کیا پتا خلوص اور محبت کا؟ تب انسان کے معیار پر ہی نہیں اترتے۔ انتہا کے سرکش اور باغی انسان سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ غضبناک ہوتی وہ بولی، لیکن مقابل بھی جیسے کوئی ماہ ڈھیٹ تھا۔ بائک سٹینڈ پر کھڑا کرتا وہ اب اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا مسکرا دیا۔ گالوں میں پڑتے گڑھے، ماتھے پر بکھرے چاکلیٹی رنگ کے سلکی بال، ہری کانچ سی آنکھیں، وہ حسن و وجاہت کا شاہکار تھا۔ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی فاتینہ کو چھوڑ کر جو یونیورسٹی میں اس پر مرتی نہیں تھی۔ غصے میں اور بھی حسین لگتی ہو میری باربی ڈال، تمہاری زبان کے زہریلے تیر بھی اس دل پر پھوار جیسا وار کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی نازک آب گینے ہوں، جیسے کوئی انگوری شراب جو مجھے مدہوش کرتی بہکانے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے وہ دانتوں کو پیستا خمار بھرے لہجے میں بے اختیار فاتینہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا اس کے اور نزدیک آ گیا۔ فاتینہ بدک کر پیچھے ہوئی، مبادا وہ اس کے چوڑے سینے سے ہی نہ ٹکرا جاتی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی شدت بھری آگ فاتینہ کا وجود جلا گئی۔ انسان کے روپ میں پورے شیطان ہو، گھٹیا بد کردار انسان، ایک نمبر کے قماش، مجھ سے دور رہنا۔ ذوحان زیدی میں تمہاری طرح نہیں۔ فاتینہ کے لہجے میں حد درجہ نفرت تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، دل کے سنگھاسن پر تم ہی بیٹھی ہو، اور تعمر بلکہ موت کے بعد بھی تم ہی بیٹھو گی۔ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑنے والا، اور مجھے خود سے دور کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ لہجے میں آگ اور آنکھوں میں جنون لیے اس کی آنکھوں میں جھک کر دیکھتا بولا، نفرت ہے مجھے تم سے ذوحان زیدی۔ وہ بھی پورے غرور سے گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں جتا گئی۔ وہ بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ ذوحان زیدی اس کی نازک کانچ سی فاتینہ کے سامنے پہاڑ جیسا وجود رکھتا تھا، لیکن اس کے حوصلے اور بہادری کا وہ آج دل سے قائل ہوتا، اس کے عشق میں مزید گرفتار ہوا۔ میری نرمی اور محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکی ہیں آپ فاتینہ عمر۔ بہت کر لی منمانی، اب اور نہیں، اب فیصلہ ہوگا، اور جو میں چاہوں گا، یعنی ذوحان زیدی۔ خود کو تیار کر لو زوجہ محترمہ۔ پلٹ کر بائک پر بیٹھتا حاکمیت بھرے انداز میں بولا، جیسے وہ اس کی غلام ہو اور وہ کسی ریاست کا بادشاہ۔ فاتینہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، ہر کسی کو اپنا زر خرید غلام سمجھا ہوا ہے، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ منہ کے بل گرو گے۔ تمہارے باپ کا راج نہیں ہے، میری زندگی ہے یہ، جسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ فاتینہ نے بھرپور وار کیا۔ باپ کا تو راج ہے، سماعت زیدی نام ہی کافی ہے لوگوں کو ہلانے کے لیے۔ خیر، بہت جلد اندازہ ہو جائے گا، اور ہاں، مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کی عادت ڈال لو۔ مجھے اس قسم کے لہجوں کی عادت نہیں، تم جانتی ہو۔ تمہیں صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں کیونکہ ذوحان کے دل نے دنیا کی بھیڑ میں تمہیں چنا ہے، محبت چاہت کے جذبے سے سرفراز کیا ہے، رفاقتوں کا یقین دلایا ہے اور توجہ کی حد کی ہے، پوری دنیا کو بھاڑ میں جھونک کر صرف تم سے عشق فرمایا ہے۔
تم پر دل و جان سے فریفتہ ہوں، تمہارے لیے جان دینے کا جگرا رکھتا ہوں، اتنا تو کافی ہوگا نا؟ تمسخر سے کہتا وہ بائک سٹارٹ کر گیا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے عشق پر، بھول ہے تمہاری کہ تم کبھی فاتینہ عمر کا دل جیت سکو گے، میں مر کر بھی کبھی تمہاری نہیں ہوں گی۔ غصے سے پھنکارتی وہ اس کی کلی کو اپنی پیروں کے نیچے بے دردی سے روند کر اندر بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے تھکی ہاری جب وہ گھر لوٹی تو آراستہ پیراستہ سجے سجائے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کرسٹل کے ٹیبل پر ڈھیروں لوازمات سجے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر اس کے بابا اور ماں تبسم بیٹھے تھے، جسے دیکھ کر خوشی سے جھوم گئے۔ میں نہ کہتا تھا تبسم میری بیٹی میرے لیے بہت لکی ہے، دیکھو کیسے اس نے برے وقت میں اپنے باپ کو مشکل سے نکالا۔ عمر صاحب اٹھ کر اس کے پاس آتے اسے سینے سے لگا گئے۔ واقعی عمر، ہماری فاتینہ بہت قسمت والی ہے، راج کرے گی۔ تبسم بیگم بھی اس کے پاس آتی اس کا ماتھا چوم گئے۔ کوئی کچھ بتائے گا بھی آخر اچانک آپ دونوں کو ہوا کیا ہے؟ میری شان میں اتنے قصیدے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر کہتی ٹیبل سے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ سماعت زیدی آئے تھے، پتہ ہے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر تمہارے لیے۔ اب کے عمر صاحب کی بات پر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں، خوش قسمت ہو جو انتہائی امیر، خوشحال اور دولت مند خوبصورت مرد کی بیوی بنو گی۔ اس کے بینک ڈالر پونڈ سے بھرے پڑے ہیں۔ یورپ ایشین ممالک کے بینکس میں اس کے اتنے اکاؤنٹس ہیں کہ تم انگلیوں پر گن نہیں سکتے۔ اتنا بڑا وسیع بزنس کا ملک اور باپ کی الگ پہچان ہے۔ ہیروں کا بزنس ہی دیکھ لو، اپنی قسمت پر رش کرو گی۔ عمر صاحب تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آپ دولت کا موازنہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے؟ وہ تو گنگ ہی رہ گئی۔ کیا مطلب فاتینہ؟ ہم نے تمہارے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، عمر صاحب نے جتلایا۔ کیا خاک اچھا انتخاب کیا ہے؟ شروع سے جانتی ہوں میں اس رئیس زادے کو، اس کا اپنا گینگ ہے جس کا یہ لیڈر ہے، طاقت، حسن اور دولت کے نشے میں چور۔ ہر انسان پر اس نے اپنی دھاک بٹھائی ہے، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا مار کٹائی کرنا۔ دولت سے تو اس نے استادوں تک کو خریدا ہوا ہے، لڑکیاں تو اس کی جاگیر ہیں۔ جب دیکھو ایک نئی لڑکی کے ساتھ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی اپنی گروپ کی کئی لڑکے واہیات حرکات کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ جانے دولت بھی حلال کی جمع کی ہے یا حرام کی۔ میں بتا رہی ہوں کہ اس انسان سے شادی میں کسی صورت نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے دو ٹوک لہجے میں بول گئی۔ انسان کے اوپری نظر آنے میں اور اندر کے اصل جاننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جن لڑکیوں کے ساتھ نظر آتا ہے ہو سکتا ہے وہ صرف اس کی دوست ہو، اور ہر دولت مند نوجوان یونیورسٹی کالج دونوں میں ایسی حرکتیں اکثر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی یوں ہی رہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں گرل فرینڈز، بوائے فرینڈ، شراب نوشی، موج مستی، نائٹ پارٹی، یہ سب عام ہے۔ ہاں، تم یہ سب نہیں پسند کرتی وہ الگ بات ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیم کے بہترین ریکارڈ توڑ چکا ہے بلکہ بزنس میں بھی اس کا شاندار ریکارڈ ہے۔ تمہیں اس کے معاملے میں شاید کچھ زیادہ ہی غلط فہمی ہے۔ عمر صاحب تحمل سے سمجھانے لگے۔ فاتینہ کی آنکھیں نمگین پانی سے بھر گئی۔ جس کے بابا کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ مجھے ذوحان زیدی نہیں پسند۔ نگاہیں جھکا کر وہ دل کی بات بول گئی۔ ٹھیک ہے پھر، سماعت زیدی کو انکار کرنے کی صورت میں اپنے باپ کو زہر دے کر مار بھی دینا، کیونکہ ویسے بھی کمپنی کے تباہ ہونے میں وہ ویسے ہی خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ یہ کہتے وہ بھڑک کر جانے لگے جب ان کا ہاتھ پکڑ کر بھاری دل کے ساتھ رضامندی دے گئی۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہو، کمزور رشتوں کی ضد میں آ کر اپنی عزت نفس کس طرح مجروح کر بیٹھتی ہے، اس بات کا اندازہ آج اچھے سے ہوا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بزنس پارٹی میں آئی تھی۔ بھدے میک اپ کے پیچھے چھپے چہرے اور ننگے جسموں کے بیچ جب ذوحان نے معصوم اور پاکیزہ چہرے والی فاتینہ کو پہلی بار دیکھا تو وہیں اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ ڈھیلی ہوڈ شرٹ جو گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی، کھلے بال اور سادے سے چہرے کے ساتھ ایک الگ گوشے میں بیٹھی حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ذوحان کی بند کوٹری میں چھپے دل کو زوروں سے دھڑکا گئی۔ ذوحان کو نفرت تھی ان عورتوں سے جو پیسوں کی خاطر مردوں کے پیچھے اٹھلاتی، انہیں ادائیں دکھاتی اپنا جال بچھاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ان کے نظر آتے جسم ذوحان کو عجیب کراہیت میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وہ عورتوں سے ہمیشہ دور رہنا ہی پسند کرتا تھا، لیکن عورت ذات تھی کہ اس کے پیچھے ہی گھومتی نظر آتی، جن سے وہ کبھی کبھار مسکرا کر بات کر لیتا۔ اب بھی اس پارٹی میں اس سماعت کے لاکھ اسرار پر زبردستی لایا گیا تھا، کیونکہ وہاں آئے بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کے خواہش مند تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا
وہ اپنا دل ہی ہار بیٹھے گا۔ فاتینہ آنکھوں میں انتہائی شرمناک تاثرات لیے محفل کے تمام مرد اور عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جو ڈرنک اور سموکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ نازیبا حرکتیں بھی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی فضول کی پارٹیاں جن میں مرد اور عورت گناہوں کی لذت، چند لمحوں کی عارضی خوشی اور وقتی طور کی لمحاتی لذت کے لیے اتنا گر جاتے ہیں۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ پچھتائی تھی آخر، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آ چکی تھی اور اس گناہ کو دیکھتی سرخ ہونے کے ساتھ اپنے بابا کو ادھر ادھر دیکھتی ڈھونڈ رہی تھی، جو نہ جانے کس کونے میں گم ہو چکے تھے۔ اسے چھوڑ کر پوچھ سکتا ہوں یہ حسین آنکھیں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ تبھی اسے عین اپنے قریب کسی کی بھاری مردانہ آواز آتی سنائی دی۔ اس نے گھبراتے پلٹ کر دیکھا تو وہ ذوحان تھا، اس کی یونیورسٹی کا سینئر اور سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، جسے وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ بس ذوحان کی بدقسمتی تھی جو آج فاتینہ پر اس کی پہلی نظر پڑی تھی، ورنہ وہ کب کا اسے اپنے ماتحت کر چکا ہوتا۔ کم از کم تمہیں تو بالکل نہیں۔ وہ اسے اگنور کیا، پھر عمر صاحب کو تلاشنے لگی۔ ہم اتنے خوش نصیب کہاں جو آپ کی نگاہوں کے حصار میں ٹھہریں۔ وہ سرد آہ بھرتا بولا، آخر میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ وہاں جاؤ جہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں گھوم رہی ہیں۔ فاتینہ ناگواری سے بولی، وہ لڑکیاں میرے ٹائپ کی نہیں، اور جو ہیں وہ منہ نہیں لگا رہی۔ ویسے مجھے کسی سے بات کرنے نہ کرنے کا حکم دینے والی آپ ہوتی کون ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، ذوحان نے لاپرواہی سے کہا۔ جب نظر آ رہا ہے کہ لڑکی تمہیں منہ نہیں لگا رہی تو جاتے کیوں نہیں؟ فاتینہ کے سخت لہجے پر ذوحان ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب وہ غصے سے غراتا وہ بولا، یہ اکڑ، یہ نخرہ، یہ غرور، آخر کس بات کا؟ خود پسندی کے لیے بھی تو آخر کسی خوبی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تباہ شدہ کاروبار، باپ وہاں لوگوں کی منتیں کر رہا ہے مدد کو، اور بیٹی کی ناک۔ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسی چنگیز خان کی مونس خواتین۔ میں نے یہ غرور نہ توڑا تو کہنا۔ وہ تنفر سے بولتا سیدھا ہوا اور چلا گیا، اور یہیں سے ٹکراؤ شروع ہوا۔ دونوں کے درمیان جو آگے چلتے ایک کی نفرت اور دوسرے کے عشق کی علامت بن گیا۔ ذوحان جیسے بے حس انسان کا دل کب فاتینہ کے لیے دھڑکنے لگا اسے اندازہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ مغرور اور بے انتہا کا گھمنڈی، اپنی مرضی کا مالک اور باغی شخص تھا۔ وہ جو چاہتا اسے پا لیتا، یا چھیننا پڑے تو چھین بھی لیتا، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ چپکے سے چاہنے لگا کہ آخری سانس تک فاتینہ اس کے ساتھ رہے۔ بعد میں اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ سب عجیب ہو رہا ہے۔ وہ کب کسی کے پیار میں پڑ سکتا تھا؟ کیوں وہ اپنے آپ پر فاتینہ کو لے کر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا؟ وہ لڑکی پوری طرح اس کے دل و دماغ پر آہستہ آہستہ قابض ہو چکی تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو اپنی فیلنگز پر پورا کنٹرول تھا، اس لڑکی کے آس پاس رہنے کی وجہ سے ذوحان کو اپنی فیلنگز کمزور پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ کبھی اس لڑکی سے نہیں ملے گا، اسے دیکھے گا یا یہاں تک کہ اس کی آواز بھی نہیں سنے گا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کا اس کے آس پاس ہونا بہت خطرناک تھا۔ اس کی رگوں میں راجہ مہاراجاؤں کا خون دوڑ رہا تھا، اور ہوا کی طرح اس پر کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسے بس دوسروں پر راج کرنا ہی سکھایا گیا تھا، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی عورت کے کنٹرول میں رہے، اور اس سب کے باوجود اس کے خیالوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جو بار بار اسے پریشان کر رہا تھا، اور وہ چہرہ تھا فاتینہ کا، جسے وہ اپنی پوری دنیا سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا، اور اب وہ اس کا جنون بن چکی تھی جسے وہ ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ وہ اداس بیٹھی تھی جب مونا کو اچانک آتا دیکھ وہ خوشی سے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کب آئی؟ وہ مسکراتی ہوئی بول، کچھ دیر پہلے کی ناراضگی رفو چکر ہو گئی، رات کو ہی آئی ہوں اور صبح تیرے پاس چلی آئی۔ تو کیسی ہے؟ مونا اسے ایک بار پھر سینے سے لگا گئی۔ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور دونوں میں بہت پیار تھا۔ بس مونا کی جب 1 سال پہلے شادی ہوئی اور وہ دوسرے ملک شفٹ ہوئی تو فاتینہ بالکل اداس اور تنہا رہ گئی۔ سب بتاتی ہوں، اندر چلو۔ اس کا ہاتھ کھینچتی کمرے میں لے آئی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، سنا ہے رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میڈم کا یقین کر مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا یہ خوشی کی خبر سن کر۔ جب بابا نے بتایا میں فوراً بھاگی چلی آئی۔ دولہا بھائی کی تصویر تو دکھا۔ وہ خوشی سے جھومتی اسے چھیڑنے لگی، جس پر فاتینہ نے اداسی سے اسے ذوحان کی تصویر دکھا دی۔ ارے یہ تو بزنس ٹائکون کا بیٹا ذوحان ہے نا، جس کی یونیورسٹی میں کافی دھوم تھی۔ او مائی گاش، یہ تو اب ہر لڑکی کا ہاٹ ڈریم بن چکا ہے۔
جب سے بزنس لائن میں آیا ہے آگ لگا دی ہے. مائی گاڈ, باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. پورے بزنس ورلڈ کو انگلیوں پر نچا رہا ہے. کافی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. اتنا شاندار بندہ تیرے قابو میں کیسے آیا؟ کیا غضب کا لگتا ہے. تصویر میں بالکل شہزادہ. جب سامنے ہوگا تو نظروں اور دل کا کیا عالم ہوگا. وہ چھچورے پن سے کہتی اسے تنگ کر رہی تھی جو سر جھکائے اداس بیٹھی تھی. بابا کی پسند ہے. دھیمی آواز آئی. واہ کیا پسند ہے انکل کی, بہت اعلیٰ. مونا نے زوردار تالی بجائی. لیکن یہ کیا؟ اس کی سب سے پیاری سہیلی کی آنکھیں نم تھی. کیا بات ہے فاتح, تو اس رشتے سے خوش نہیں؟ اب اس کا دل ڈوبا تھا. خوشی. یہاں کسی کو میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں ہے مونا. سب دولت کا کمال ہے. بابا کو بزنس بچانا تھا. انہیں مضبوط سہارے کی ضرورت تھی. اور ذوحان جیسا انسان جو بزنس کا بے تاج بادشاہ ہے, اس نے بابا کے ڈوبتے بزنس کو آسمان تک پہنچا دیا. بدلے میں اسے میں چاہیے تھی جس کا وہ غرور توڑ کر اس کی عزت نفس مجروح کرنا چاہتا ہے. فاتینہ دل گرفتگی سے بولی. کیا اس کا مطلب یہ رشتہ تیری مرضی اور خوشی کے بغیر ہوا ہے؟ تو ذوحان کو پسند نہیں کرتی؟ پھر تجھے سٹینڈ لینا چاہیے. مونا الجھ سی گئی. سٹینڈ وہاں لیا جاتا ہے جہاں اس کی سنی جائے. بابا ایک نہیں سننے والے. میرے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. وہ زہر خوند لہجے میں بولی. شادی کوئی مذاق نہیں, عمر بھر کا ساتھ ہے. ویسے ذوحان کو ناپسند کرنے کی کوئی خاص وجہ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, بلکہ بندہ نہایت ہی شاندار ہے. مونا کی الجھن دور نہیں ہو رہی تھی. کوئی ایک برائی ہو تو بتاؤ. خامیاں ہی خامیاں ہیں. یونیورسٹی میں ہر ایک پر اپنی طاقت کا روپ جھاڑنا. سرکش باغی انسان ہے. لڑکیاں یوں بدلتا ہے جیسے کپڑے. میں نے اسے اپنے گروپ میں لڑکوں کے ساتھ کئی بار ڈرنک اور سموک کرتے بھی دیکھا ہے. ہو سکتا ہے اس کے ناجائز تعلقات بھی ہوں. امیر باپ کا بگڑیل بیٹا جو ہے. اس وقت ذوحان کا ذکر کرتے فاتینہ کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی. فاتح, اکثر بڑے باپ کے بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں. پینا پلانا, دوستوں کے ساتھ فن کرنا, لیکن ضروری نہیں کہ اس کے تعلقات بھی ہوں. کیا تم نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اسے نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا؟ مونا یقین سے پوچھنے لگی, جس پر فاتینہ ایک دم چپ رہی. کم آن یار, بنا کسی ثبوت کے تم نے ایویں اس پر الزام لگا دیا. رہی بات پینے پلانے کی, تو آج کل کے شریف گھرانوں کے لڑکے بھی چھپ کر اپنی فیملی سے یہ سب کرتے ہیں. اصل میں تمہاری نیچر بہت سافٹ اور ڈیفرنٹ ہے. کبھی کبھی تو مجھے تم اس ماحول کا حصہ ہی نہیں لگتی. معصوم سی لڑکی لڑکے کے بیچ کے تعلق کو نکاح کے بنا گناہ سمجھنے والی, اس بولڈ ماحول سے گھبرا کر تنہا روم میں بیٹھنے اور اپنی کتابوں سے پیار کرنے والی سادی سی. آج کل کی لڑکیاں ایسی ہوتی کہاں ہیں جیسی تم ہو. مونا پیار سے بولی. وہ اب اس کے تمام اعتراضات کو سمجھتی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی. تم میں اور ذوحان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف الگ الگ سمت میں چلنے والی وہ راہیں ہوں جن کا ملنا آپس میں ناممکن ہے. اگر ذوحان تمہارے لیے خود کو بدل دیتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے دل میں اس کے لیے گنجائش نکل آئے, تمہیں ذوحان سے محبت ہو جائے. اور اگر محبت ہو گئی تو جانی پسندیدہ مرد وہ کام بھی عورت سے کروا لیتا ہے جس کا تصور بھی سہانے روح ہوتا ہے عورت کے لیے. مونا آنکھ دباتی بولی, جس کا فاتینہ کو خاک سمجھ نہیں آیا. وہ معصومیت سے گھورنے لگی. بکواس بند کرو. محبت, اس محبت کو آگ لگے, جہاں نظر آئے گی جوتیوں سے منہ لال کروں گی اس محبت کا. وہ بیزار ہوئی. مونا منہ دباتی ہنسی. ارے واہ, ماشاء اللہ, کیا ٹوٹ کر روپ آیا ہے. بہت خوبصورت لگ رہی ہو. مونا اسے دیکھتے ہی چلائی تو وہ پھیکا سا مسکرائی اور نظر اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھنے لگی. بیوٹیشن کا کمال ہے. فاتینہ نے آج نکاح کے حساب سے ہلکا پھلکا سوٹ پہنا. ذوحان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی نکاح کا ڈریس لینے کی, لیکن فاتینہ نے منع کر دیا. جی نہیں, تم ہو خوبصورت, بلکہ حسین تر. مونا نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا. بس کر دو, اتنی تعریف کی ضرورت نہیں. وہ اداسی سے ہنسی. ہاں بھائی, ہماری تعریف کا بھلا کیا مزہ. اصل لطف تو تب آئے گا جب سردار جی حسن آتش کے قصیدے پڑھیں گے. ویسے ذوحان تو تمہارے حسن کے جلوے سے ہی دم بخود ہو جائیں گے. مونا نے آنکھ دبائی. بکواس مت کرو. فاتینہ چھینپ گئی. گالوں پر گلاب کھل اٹھے تھے. پتہ نہیں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس نے ڈر کر مونا کا ہاتھ تھام لیا. ریلیکس یار, دولہا بھائی تمہیں کھا نہیں جائیں گے. ویسے بھی صرف نکاح ہو رہا ہے, رخصتی میں تو سال پڑا ہے. تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے وہ کوئی آدم خور ہو. مونا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا. اب وہ اسے کیا بتاتی. اس سے بہتر تھا کہ وہ اسے کھا ہی جاتا. کو جا کے
اس کی فضول باتوں اور واہیات نظروں کو جھیلنا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں کی آمد کا بھی شور مچ اٹھا۔ ادھر فاتینہ کا گھبراہٹ سے برا حال تھا تو وہیں مونا کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ جہاں لوٹ لیا تو نے تو فاتینہ، اتنا حسین دلہا، ہائے قسم سے بھنگڑے ڈالنے کو جی چاہ رہا۔ فاتینہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے حضرات اندر آ گئے۔ فاتینہ ولد بنت عمر، آپ کا نکاح ذوحان زیدی ولد سماج زیدی کے ساتھ طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فاتینہ سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ مونا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مونا کی کانپتی ہوئی فاتینہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دبا کر تسلی دی اور فاتینہ نے بہتے آنسوں کے ساتھ آہستہ سے قبول ہے کہا۔ تیسری بار بھی فاتینہ سے تصدیق کرنے کے بعد اب نکاح خاں نے یہی عمل ذوحان کے ساتھ دہرایا تو اس کی خوشی سے لبریز آواز گونجی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ ایک الگ سا سکون ملا تھا فاتینہ کو اپنی دسترس میں لینے کا۔ نکاح نامے پر دستخط کروانے کے بعد سب کو مبارکباد دیتے ہوئے نکاح خاں اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنا رجسٹر لیتا وہاں سے چلا گیا۔ سماعت آگے بڑھ کر ذوحان کو گلے لگاتے اسے مبارکباد دینے لگے۔ آخر کو اکلوتا چاہتوں مرادوں سے پالا گیا ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ خوشی جیسے ٹوٹ کر ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ فاتینہ کی سوسو ابھی بھی جاری تھی۔ مونا نے فاتینہ کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ خوش رہو میری جان، آگے خوشیوں بھری زندگی تمہاری منتظر ہے۔ فاتینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لے جا کر ذوحان کے برابر میں آہستہ سے بٹھا دیا گیا۔ دونوں کی جوڑی اس وقت چاند سورج جیسی لگ رہی تھی، حسین اور مکمل۔ پھر کیا خیال ہے بیگم؟ جیت تو میں آپ کو چکا ہوں، لگے ہاتھوں مہر بھی لگا نہ دوں آپ پر؟ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر بے باکی سے بولا تو فاتینہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ بے شرم واہیات انسان، یہ وہ لفظ تھا جو نکاح کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بطور احترام کہا تھا۔ ذوحان ہلکا سا ہنس دیا۔ ویسے آج ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی ہوں، قسم سے دل کر رہا ہے کہ اٹھا کر لے جاؤں، لیکن یہاں زمانہ ظالم نہیں بلکہ خود محبوب بنا بیٹھا ہے۔ وہ سرد آہ سے بولتا، اس کا ملائم مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا، اس کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا۔ فاتینہ نے قہر بھری نظروں سے اسے گھورا۔ جب ذوحان نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگانا چاہا تب فاتینہ ہوش میں آتی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ اپنی حد میں رہو سمجھے، نکاح ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا دل بھی جیت گئے۔ ذوحان زیدی، میں آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں۔ اس کی طرف سے رخ پھیرتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ذوحان کو اس پر اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا، لیکن وہ ضبط سے کام لیتا مسکرا دیا۔ ایک دن آئے گا فاتینہ، ذوحان، جب آپ کو محبت کا احساس ہوگا، لیکن تب شاید آپ کی محبت کا جواب محبت سے دینے والا آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ گہرے لفظوں میں کہتا وہ اٹھا اور چلا گیا۔ کافی دیر بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی تو اٹھ کر مونا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چل فاتی، بہت دیر ہو گئی، اب میں بھی نکلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مونا اسے پیار کرتی چلی گئی۔ فاتینہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جولری اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کر اس نے پہلے ہی سائڈ پر رکھ دیا تھا، تبھی دروازہ بجا۔ کون؟ وہ مصروف انداز میں بولی۔ تبھی ذوحان دروازہ کھولتا اندر آیا۔ فاتینہ کی حیران نظریں سامنے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس پر تھی جب مسکرا کر اندر آتا دروازے کو بھی لاک کر گیا تھا۔ ذوحان اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ذوحان کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ فاتینہ کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی تھی۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ ذوحان بنا کچھ کہے فاتینہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا، بھرپور نظروں سے اس کے دو آشتہ روپ کا نظارہ کرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ فاتینہ اس وقت بنا دوپٹے کے چست قمیص پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں اس کے جسم کے حسین نشیب و فراز ابھر کر سامنے تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اوپر سے اس کی تیز چلتی سانسیں اور پسینے سے شرابور ہوتا جسم۔ ذوحان تو بن پیے بہکنے لگا تھا۔ میری جان کو اتنے ٹھنڈے موسم میں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس کے بھیگے چہرے سے اپنی انگلی پھیرتا، اس کی گردن پھر اس کے سینے کے ابھار تک لانے ہی لگا تھا کہ فاتینہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنی گھٹیا حرکتیں کرنا بند کرو ذوحان۔ دونوں کی سانسیں تیز چلتی ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں۔ ذوحان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے اسے اپنے سینے سے لگا لیے۔ فاتینہ اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کسی ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے وجود سے لگتی پھڑ پڑ آئی۔
ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے جو بند کروں؟ خیر تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس کا منہ ایک ہاتھ سے دبوچ تھا، وہ اس کے ہونٹوں کے بہت نزدیک آ گیا۔ اس کی بے بسی سے خط اٹھاتا وہ ایک تحفہ اس کی طرف بڑھا گیا۔ جب وہ تحفہ فاطینہ نے کھولا تو شرم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی نائٹی تھی جو پیروں تک آتی، گاؤن سٹائل میں، جبکہ اوپر سے 2 سٹیپ بہت تھے۔ فاطینہ نے اس نائٹی کو کھولا اور اس کا گولا بنا کر اس کے منہ پر دے مارا، جس پر وہ زور زور سے ہنس دیا۔ جانتا تھا اس کا رد عمل یہی ہوگا۔ اس کے ستانے میں زوہان کو اب اور مزہ آنے لگا تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا مرد نکلے ہو زوہان زیدی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکا دیتی غصے سے بھڑک گئی تھی۔ ارے اتنا کیوں بھڑک رہی ہو؟ صرف چھوٹا سا مذاق ہی تو کیا ہے۔ ویسے شعلہ جاری بنی کافی حسین لگ رہی ہو، بولو تو فائر بریگیڈ کو بلوا لوں؟ ویسے تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، اگر تم چاہو تو۔ بیڈ پر میری پروگرس کافی اچھی لگے گی تمہیں خوشی نہیں سیٹسفائی بھی کر دوں گا۔ وہ آنکھ دبا کر بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑ گیا تھا۔ کتنی لڑکیوں کو خوش کر کے چھوڑا ہے بے حیا انسان، جانتی تھی تمہارے کردار میں ہی جھول ہے۔ وہ دانت پیس گئی۔ قسم لے لو جو آج تک خواب میں بھی تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو خود کے قریب آنے دیا ہو، تم پہلی اور آخری ہی ہو جو زوہان کے دل اور اس کے جسم سے خیالات تک کی اکلوتی ملکہ رہو گی۔ یہ پہلی اور سنجیدہ بات تھی جو زوہان نے کی۔ جھوٹا کہیں کا، مجھے نہ تم پر کل یقین تھا نہ آج۔ اٹھاؤ اپنی ایک گندگی اور نکلو یہاں سے۔ یہ کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ تیزی سے آگے آتا، فاطینہ کو دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے دونوں سائیڈوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی جائے فرار کے تمام راستے بند کر گیا۔ پھر جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولا، مسز کیا ہوا؟ اگر جو میں جھوٹا سہی، شادی کے بعد مجھے پورا یقین ہے میں تمہیں ہر طرح سے مطمئن کر جاؤں گا۔ جب تم میری دسترس میں آ جاؤ گی میں تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم میری سلگتی پیاسی باہوں کے بنا تڑپتی ایک پل دور نہیں رہ سکو گی۔ وہ شرارت سے بھرپور کہتا اس کے انار چہرے کا لطف لینے لگا۔ دل گستاخی پر اکسا رہا تھا، لیکن فاطینہ کی شرم و حیا کا خیال کرتے وہ خود پر لاکھ پہرے بٹھا گیا، لیکن پھر بھی جاتے جاتے اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑنا نہیں بھولا تھا۔ فاطینہ کو لگا جیسے کسی نے وہاں انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ زور زور سے گال رگڑتی اپنا چہرہ سرخ کر بیٹھی تھی۔ کب تک نفرت قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ مطلب یار ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی نا، کچھ محبت بھی ہو، الفت بھی، کچھ ناراضگی، کچھ میٹھی سی نفرت بھی، تبھی گزر بسر آسان ہے، ورنہ تو یوں ہی جل جل کر خود کی جان بھی ہلکان رکھو گی اور میری بھی۔ وہ آج پھر اس کی راہ میں چٹان بنا کھڑا تھا۔ پہلے کی نسبت آج اس کے لہجے اور انداز میں فاطینہ کے لیے نہ صرف اپنائیت تھی بلکہ کچھ نکاح کا اثر ہوتا ایک شوہر والا روب بھی تھا۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، زندگی تو بہت دور کی بات ہے زوہان زیدی، میں تمہارے ساتھ 2 قدم چلنے کے لیے بھی روادار نہیں ہوں۔ میرا بس چلے تو میں کل کی چھوڑ آج اس نکاح سے آزاد ہو جاؤں۔ فاطینہ نے جل کر کہا۔ اس کی رگیں ظرافت ہمیشہ پھڑکتی رہتی تھی۔ مطلب کہ مجھے ساری زندگی بیوی کی محبت اور اس کے رومانس سے محروم رہ کر اکیلے ہی اس رشتے کو نبھانے کی جدوجہد کرنی پڑے گی؟ یعنی آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے جھکنے کا؟ خیر نکاح تو ہو چکا، جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں، اب تو میں ہی اس جنم میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بھاگ کر مجھ سے چھپ نہیں سکتی، اسی لیے فضول دماغ سے نکال دوں، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ فاطینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اے میری لالا رو نازک اندام زوجہ محترمہ، میں تمہارے عشق کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہوں، مجھے اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ لو۔ فاطینہ، میں اور راہوں کی خاک نہیں چھان سکتا، میرے دل کی سرزمین پر دور دور تک صرف تمہارا قبضہ ہے، یہاں دوسری کوئی اور عورت کبھی فتح کے جھنڈے نہیں گاڑے گی۔ محبت کی شدت سے کہتا وہ ایک نظر بس اسے دیکھتے اندر چلا گیا۔ فاطینہ کا دل سینے میں کہیں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چپ بدماش، اب تم بھی اس کی باتوں پر دھڑکو گے؟ ایک نمبر کا جھوٹا اور فریبی ہے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے جال بن رہا ہے۔ خبردار جو اس کی طرفداری کی، اپنے دل کو اچھے سے ڈبٹتی خود بھی اندر بڑھ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ذرا پاس آؤ کہ چین آ جائے۔ وہ جونیئر اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ تھا جو آج کل ہر آتی جاتی لڑکی کو
ایسے ہی تنگ کرتے اور جملے کستے نظر آتا۔ کیونکہ سیاستدان کا بیٹا اس گروپ کا لیڈر تھا تو سب کو جیسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ بدتمیزی کی کسی کو انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ فاطینہ کلاس لیتی جیسے ہی روم سے باہر آئی تو اس گروپ میں تمام چھچورے لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ غصے سے دھاڑی، ارے اتنا غصہ کیوں ہوتی ہو پھل جڑی، پھٹ جاؤ گی۔ گروپ کا وہی لیڈر اب سامنے آتا بے شرمی سے بولا تو فاطینہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہیں ایک زوردار تھپڑ وہ اس کے چہرے پر رسید کر گئی۔ تیری اتنی ہمت، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، جانتی ہے میں کون ہوں؟ ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ جب وہ غصے سے پاگل ہوتا گرایا، اس نے فاطینہ کی کلائی پکڑنی چاہی، تبھی ایک طرف سے بھرپور گھونسا آتا اس لڑکے کو دور اچھال گیا۔ فاطینہ سہم کر پلٹی تو ذوحان کی آنکھوں میں خون لیے اس لڑکے کو دیکھتا ہوا پایا۔ بے اختیار وہ بھاگ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس پل اس کا وہاں ہونا فاطینہ کو زندگی میں پہلی بار خوشی سے سرشار کر گیا تھا۔ ذوحان آگے بڑھا اور اس لڑکے کو گھونسوں لاتوں سے تواضع کرنے لگا۔ اس کا وحشی پن دیکھتے اس کے گروپ کے باقی لڑکے بھی اب بھاگ چکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ذوحان زیدی کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اسے مارتے ہوئے زور زور سے کہتا جا رہا تھا۔ فاطینہ بھی اس کے غصے سے سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جب کچھ ٹیچرز آتے اسے سنبھالنے لگے۔ ذوحان بس کر دو، یہ مر گیا تو ایک مصیبت ہو جائے گی۔ اس کا باپ سیاست دان ہے۔ ایک ٹیچر بولے، مائی فٹ، باپ کوئی بھی ہو، میری بیوی کی عزت اور آبرو پر بات آئی تو اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی قبر میں اتار دوں گا۔ وہ غصے سے ناک منہ پھلاتا پلٹ کر فاطینہ کی کلائی دبوچیوں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ انسان جو آج تک اپنی دنیا میں مست رہتا تھا، جسے کسی کے معاملوں پھڈوں میں پڑنے کی عادت نہیں تھی، وہ فاطینہ کے لیے ایک انسان کو ادھیڑ چکا تھا۔ اور یہی ایک بات فاطینہ کے دل کو چھو گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں نکال سکے۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو شاید وہ لڑکا اسے جسمانی چوٹ پہنچا سکتا تھا۔ کل سے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے انفارم ضرور کرنا، کوئی بھی تنگ کرے، کچھ بھی۔ وہ پلٹ کر غصے سے حکم جاری کرتا بولا، جس پر فاطینہ مبہم سا مسکراتی سر ہلا گئی۔ وہ یک ٹک بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل جو صبح سے اس کے لیے دھڑک رہا تھا اب بے قابو ہوتا بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اپنی بائک سٹارٹ کر وہ غصے لہجے میں بولا، مجھے اس پر بیٹھنا نہیں آتا، گر گئی تو؟ وہ سہم کر اس کی ڈائناسور جیسی بائک دیکھتے ہوئے بولی، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور اگر گر بھی گئی تب بھی میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ مجھے ٹوٹی پھوٹی فاطینہ بھی قبول ہے۔ شرارت سے کہتا وہ اپنا ہیلمٹ اب اسے پہنا گیا۔ فاطینہ اس کی چمکتی آنکھوں سے دیکھتی مسکرا دی۔ اسے ذوحان کی کوئی بات غصہ نہیں دلا رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا احساس اسے گدگدانے لگا تھا۔ اللہ کا نام لیتی وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا، اس کے بیٹھنے سے وہ تو پوری اس کے اوپر آنے لگی۔ اس کا گداز جسم اس کے مضبوط جسم سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ٹماٹر ہو گئی۔ ذوحان بھی اس خوشگوار تبدیلی پر خوشی سے جھومتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ اس کے بعد سے ذوحان کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی۔ اسے تنہائی میں سوچتی اور اکثر مسکراتی۔ ذوحان کی طرف سے جتنی نفرت اور کدورت دل میں تھی، وہ ایک پل میں جیسے دھندلا سی گئی۔ عورت کے لیے مرد کا تحفظ ہی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، اور یہی ایک بات فاطینہ کو ذوحان کی بھی پسند آئی، جو وہ اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اب وہ اس کی بات کا جواب مسکرا کر دیتی، اس کی شرارت بھرے جملوں پر شرم سے سرخ ہو جاتی، جس پر ذوحان مزید شیر ہوتا، اس کا بھرپور ریکارڈ لگاتا۔ لگتا ہے کسی کو ہم سے محبت ہو گئی ہے۔ کل تک جو نفرت کے دعوے دار تھے اب عشق کے مرض میں مبتلا سے نظر آتے ہیں۔ وہ خوب شوق ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تم سے کون عشق کرے گا؟ سراسر خوش فہمی ہے۔ آنکھیں گھماتی وہ اترا کر بولی، اچھا تو پھر میرے ساتھ اس ڈیٹ پر آنے کا کیا مقصد؟ وہ اسے زچ کر دینے والی مسکراہٹ سے بولا، استغفر اللہ، میں یہاں آپ کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں ڈنر کرنے آئی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولی، جس پر ذوحان بھرپور قہقہ لگاتا اس کا ہاتھ تھامتا بولا، بات ایک ہی ہے، دونوں صورتوں میں رومانس ہی بھگارا جاتا ہے۔ وہ بولا تو فاطینہ شرم سے سر جھکا گئی۔ ذوحان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو بے حد گھبرا کر بوکھلا کر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کی تمام تابناکی چمک اس کی سادگی میں تھی، جس نے ذوحان کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔
فاتینہ تمہاری یہ معصومیت میری نیت خراب کرتی ہے، اس سے پہلے میرا ایمان خراب ہو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ایک گہری سانس کھینچتا وہ اسے اپنی باہوں کے حصار کے لیے باہر نکلا تھا، تبھی ایک حسین لڑکی کی آواز آئی، ہائے سوہان۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ سوہان کے چہرے کے نقوش کچھ سخت ہو گئے تھے اس لڑکی کو دیکھتے، تبھی وہ فاتینہ کی طرف چابی بڑھاتا اسے حکم دیتا بولا۔ فاتینہ تو جل کر راکھ ہی ہو گئی، ایسی کیا بات کرنی تھی اس لڑکی سے جو اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ گھور کر دونوں کو دیکھتی پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹا تو فاتینہ کو گاڑی کے پاس غصے سے بھرے دیکھ حیران ہی رہ گیا۔ کیا ہوا میری گلابو، اتنی لال سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ قریب آتا اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اللہ اللہ کر کے اتنی مشکلوں سے فاتینہ کے دل میں نرم گوشہ بنایا تھا، اب تو ذرا سی خفگی پر بھی سوہان کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ کون تھی وہ جسے میری موجودگی میں بات حلق سے نہیں نکل رہی تھی تمہارے؟ سوہان کی ذرا سے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑی، صرف ایک واہیات عورت جو میری بیوی کے جوتے کے برابر بھی نہیں، پھر میں کیوں اس کا سایہ بھی تم پر پڑنے دیتا؟ میری قیمتی متاع، میرا کل اثاثہ تو تم ہو، تمہیں دغا دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری چاہتوں کو کبھی شک کی نگاہ سے نہ دیکھنا فاتینہ، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں سر سے پیر تک صرف تمہارا، اس دل پر صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ میری زندگی میں جو تمہاری اہمیت ہے وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں بار بار وضاحتیں دینے کا قائل نہیں، ایک بار کہوں گا، تم سے محبت ہے اور بے شمار ہے۔ خمار بھرے لہجے میں کہتا وہ ایک ہاتھ سے اسے کھینچ کر خود کے سینے سے لگا گیا۔ محبت میں شرک مجھے بالکل گوارا نہیں، میرے نزدیک یہ ناتلافی گناہ ہے، اسی لیے مسٹر ہسبینڈ دھوکہ بالکل بھی نہیں کرنا، اتنا سا بھی نہیں۔ وہ بھی لگے ہاتھوں سے باور کروانا نہیں بولی۔ اوہ، تمہارے جلنے اور حسد کرنے کی رفتار دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم میری محبت کی شدتوں کے آگے سرنگوں ہو چکی ہو۔ یہ علامتیں محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مان جاؤ کہ تمہیں ذوحان زیدی سے گہری، بے تحاشا، بے حساب محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے حسین نقوش کو جذبے لٹاتی نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ خوش فہمی ہے اپنے بارے میں۔ خجل سی ہوتی وہ اس کے مجبور حصار میں چٹپٹ آئی، تبھی ذوحان نے اس کی نازک وجود کو جھٹکا دیتے ہوئے خود میں زور سے بھینچا تو وہ چلا اٹھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے ذوحان، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسے بےہودگی نہیں، میری جان محبت کہتے ہیں۔ تمہاری یہ حرکتیں جس میں جلنا، کڑنا، جیلسی، یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب اس پیار بھری مشقت کو تو تمہیں جھیلنا ہے۔ یہ کہتا وہ اس کی گردن پر نرم بوسوں کی برسات کرنے لگا۔ فاتینہ کی روح تو فنا ہو گئی، وہ شرم سے اسے دھکیلنے لگی۔ یار ایسے تو نہ کرو، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ اس کی مزاحمت پر ذوحان مسکین صورت بناتا بولا تو فاتینہ شرم سے ہنستی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ایک دوسرے کے سنگ ایک خوبصورت شام گزار کر اب دونوں کا وقتی طور پر الگ ہونے کا لمحہ قریب تھا۔ فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کے سنگ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا۔ جب ذوحان کی گاڑی آہستگی سے فاتینہ کے گھر کے باہر رکی، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر بھی دونوں کی چلتی گہری سانسیں اور ان کی مدھر دھن سنائی دے رہی تھی۔ فاتینہ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور دل کسی انجانی اداسی کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ ذوحان نے آہستگی سے گاڑی کا انجن بند کیا اور کچھ لمحے یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جب بھی خاموشی سے دروازہ کھولنے کی ہمت خود میں جمع کر رہی تھی۔ فاتینہ، اس کی آواز نرم تھی جیسے شام کی ہوا کی سرگوشی۔ فاتینہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیوں تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ وہ اداسی سے بولا۔ فاتینہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، جیسے یہ شام بہت چھوٹی تھی یا ہم نے وقت جلدی گزار دیا۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے لبوں کے قریب کیا۔ اب پتہ نہیں یہ باقی کی رات کیسے کٹے گی۔ ذوحان نے ایک سرد سی آہ بھر کر کہا، میں ڈیڈ سے جلد رخصتی کی بات کروں گا۔ فاتینہ، اب تمہارے بنا رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ فرط جذبات سے کہتا وہ فاتینہ کو کلائی سے پکڑ کر اپنی گود میں کھینچ چکا تھا۔
اور بنا اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر اپنی پوری شدت سے جھک گیا تھا۔ فاطینہ اس اچانک گفتگو پر ہڑبڑا سی گئی تھی۔ سہان اس کی پشت پیچھے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں کو شدت سے سک کرنے لگا۔ فاطینہ کا دل پسلیوں سے سر پٹخ کر جیسے باہر آنے کو تھا۔ اس میں مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی وہ مزاحمت کر کے اپنے اور اس کی خوبصورت پل خراب کرنا چاہتی تھی۔ فاطینہ کی جان تو تب لبوں پر آئی جب سہان کے ہاتھ سرک کر اس کے پیچھے گلے پر موجود بٹنوں پر رک گئے اور وہ ان بٹنوں کو کھولنے لگا۔ سہان نے اس کے لبوں کو ایک لمحے کے لیے آزاد کیا۔ فاطینہ کو لگا کہ اس کی جان خلاصی ہو گئی، پر کہاں۔ سہان پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا اور ایک ہاتھ اس کی شرٹ کے تمام بٹن کھولتا اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ سرکا گیا اور اس کی نازکی کو بے باکی سے دباتا محسوس کرنے لگا۔ سہان نے اس کے لبوں کو آزاد کر کے اب اس کی گردن میں منہ چھپایا اور گہری سانس بھری، پھر اس کی گردن پر اپنے گیلے لبوں کی تپش کی بوچھاڑ کرنے کے ساتھ زبان پھیرنے لگا۔ فاطینہ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبانے لگی۔ سہان فاطینہ کی شرٹ کو کاندھوں سے کھسکانے لگا اور اپنا لمس اس کے برہنہ شولڈر پر چھوڑنے لگا۔ فاطینہ سہان کی شرٹ کو کاندھوں سے اپنی مٹھیوں میں بھیج گئی۔ سہان نے اپنا سر اس کی گردن سے نکال کر خمار بھری بہکی نظروں سے فاطینہ کی طرف دیکھنے لگا جس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ سہان فاطینہ کو نرمی سے اپنے ساتھ لگا کر اس کی برہنہ پشت پر نرمی سے اپنا مضبوط ہاتھ پھیرنے لگا تاکہ اس کی سانسیں اپنے معمول پر آ جائیں۔ فاطینہ کا شرم و حیا سے برا حال تھا۔ فاطینہ کو اپنے سینے میں چھپتے دیکھ سہان کے لبوں پر فتح مندی کی بھرپور مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ تمہاری تو اتنے میں ہی بس ہو گئی، تب کیا کرو گی جب میں تمہاری روح کی گہرائیوں میں سماؤں گا؟ وہ بے باکی سے بولا تو فاطینہ کی پلکیں لرزنے لگیں، چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ فاطینہ، سہان نے خمار بھرے لہجے میں اس کا نام لیا تو سہان نے فاطینہ کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ فاطینہ نے بے ساختہ اپنے لب کی پکار پر نظریں اٹھائیں جو سیدھا سہان کی نظروں سے چار ہوئیں۔ سہان نے آہستگی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل تمہارا ہے اور جب تک یہ دھڑک رہا ہے اس میں صرف تم رہو گی۔ فاطینہ کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ رات کی ہوا میں عجیب سی خوشبو گھل گئی۔ سہان نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا اور دھیرے سے کہا، اب جاؤ ورنہ تمہارے بنا جینا اور مشکل ہو جائے گا۔ سہان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا، پھر اس کی نرمی سے اپنی باہوں سے الگ کرتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ فاطینہ بنا کچھ کہے ایک نظر سہان پر ڈالتی تیزی سے گاڑی کے دروازے کو دھکیل کر اگلے ہی لمحے گاڑی سے اتر چکی تھی۔ سہان مسلسل اسے پیار بھری نظروں سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ فاطینہ کے آخری بار دیکھنے سے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر اتر آئی۔ سہان کی نظریں اس کی پشت پر جم گئیں۔ اس کا دھڑکتا دل تیزی سے جاتی لڑکی کی پشت کو جیسے محفوظ کر رہا تھا۔ فاطینہ جو گیٹ تک پہنچی تھی یکایک رکی، چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اس نے مڑ کر سہان کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ سہان ابھی بھی وہیں تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں مگر الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ وہ ہلکا سا بس مسکرایا۔ فاطینہ نے آنکھیں بھیج کر ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ سہان کی انگلیوں نے اب آہستہ سے اسٹیئرنگ کو دبانا شروع کیا جیسے وہ خود کو روک رہا ہو۔ اس کی دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ دوریاں بس کچھ ہی دنوں کی تھیں۔ سہان نے اگلے ہی دن سماج سے اپنی جلد رخصتی کی بات کر لی۔ سماج صاحب نے جب عمر سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فاطینہ سے پوچھا جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ ہر طرف جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ٹھیک 2 ماہ بعد ان کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ مبارک ہو میرے یار، بڑے چھپے رستم نکلے، چھپ کر نکاح کر لیا اور اب شادی، نہ کوئی دعوت نہ کوئی پارٹی۔ سہان کا سب سے قریبی دوست سارم حال ہی میں باہر سے آیا تھا
اور جب اسے معلوم ہوا تو وہ پہلی فرصت میں اسے فون کھڑکا کر اس کی کلاس لینے لگا۔ ارے یار، بس اچانک سب ہوا، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوہان بے چارگی سے بولا، چل رہنے دے، یہ بتا آج مل رہا ہے۔ وہ دونوں پھر رات کے کھانے پر ملاقات اور پارٹی کا پروگرام بنانے لگے۔ بس کر دے میری ماں، میں تھک چکی ہوں، پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے ہیں، سب سے تیری شاپنگ کے لیے خوار ہو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اب اچھا سا ڈنر تو کروائے گی۔ مونا تھک ہار کر وہیں ایک طرف بیٹھتی احتجاجاً انداز میں بولی، اچھا اٹھو تو کرواتی ہوں ڈنر۔ فاطینہ زور سے ہنستی اسے لیے ایک ریسٹورانٹ پر آ گئی، لیکن وہاں پارکنگ میں زوہان کی بائک دیکھتی وہ خوشی سے حیران رہ گئی۔ مونا، یہاں زوہان بھی آیا ہے؟ وہ چہک کر بولی، واہ، بڑے دل ملتے ہیں تم دونوں کے، چلو پھر آج دولہا بھائی سے ملاقات ہونے کے ساتھ ان کی جیب بھی خالی کروائیں۔ مونا شرارت سے بولی تو فاطینہ بھی زور سے ہنسی۔ دونوں جیسے ہی ریسٹورانٹ کے اندر آئیں تو سامنے زوہان کو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ فاطینہ کی تو آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی اس دن والی لڑکی تھی جب زوہان نے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اب اس کے ساتھ اکیلے یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ فاطینہ کو تو سوچ سوچ کر دماغ ہی کھولنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھتی، جب وہ لڑکی بے اختیار کھڑی ہوتی تو زوہان کے سینے پر جا لگی۔ زوہان اس وقت چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکی کو خود سے دور کرتے پتہ نہیں کیا کہا، تبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑی دو لڑکیوں پر گئی تھی جو چہرے پر بے یقینی تھی، زرد رنگ کے ساتھ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زوہان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس لڑکی کو دھکا دیتا تیزی سے فاطینہ کے پاس آیا۔ فاطینہ، وہ سچ نہیں ہے جو تم نے دیکھا، دیکھو کچھ غلط مت سمجھنا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ پتھر بنی فاطینہ کو گھبرائے لہجے سے بتانے لگا، تبھی اس کا ہاتھ اٹھا اور زوہان کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ہر طرف جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ تمام لوگ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ مونا بھی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہیں زوہان نے شدت سے خواہش کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اتنی بے اعتباری کے بنا سچ جانے ہی فیصلہ کر دیا۔ وہ بے یقینی سے آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھتی تھی تم بدل گئے، لیکن نہیں، تمہارا کردار پہلے بھی میلا تھا اور آج بھی۔ تمہیں کیا لگا ایک طرف تم مجھے اپنی محبت سے بیوقوف بناؤ گے اور دوسری طرف لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ سوہان زیدی، گناہ چھپا نہیں کرتے، بلکہ ایک دن اپنے اعمال کے ساتھ پورا حساب لینے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ لڑکی۔ وہ نفرت سے چلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن زوہان کے لبوں پر قفل تھا۔ وہ چپ سادھے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے بھابھی؟ بنا سچ جانے اسے مجرم قرار دے دیا۔ ایک بار اسے اپنی بے گناہی ثابت تو کرنے دیتی، اور آپ نے اسے تھپڑ ہی مار دیا۔ سارم جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آتا بولا، کچھ کہنا اب بھی باقی ہے؟ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ مونا نے اسے تھاما ہوا تھا۔ آپ نے جو دیکھا وہ سچ نہیں، یہ لڑکی زوہان کے پیچھے پڑی ہے، ہر جگہ بس اسے تنگ کرنے، اسے پریشان کرنے پہنچ جاتی ہے، جبکہ زوہان کہہ چکا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ پاگل لڑکی مانتی ہی نہیں۔ اس کے بابا سماد انکل کے بزنس پارٹنر ہیں، بس اسی کا فائدہ اٹھاتے یہ زوہان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ بھی یہ زبردستی اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ زوہان تو آج اس کا دماغ ٹھکانے لگانے والا تھا، لیکن عین موقع پر آ کر آپ نے سب کچھ غلط کر دیا، الٹا اس بیچارے کو قصوروار سمجھ کر سزا دے دی۔ سارم افسوس سے کہتا چلا گیا اور وہیں فاطینہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر زور سے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ غصے اور بے اعتباری کی اس آگ میں جل کر اپنے ہی آشیانوں کو آگ لگا بیٹھی تھی، اپنی ہی خوشیاں کھا گئی تھی۔ بین کرتی آواز کے ساتھ روتی وہ خود کو کوس رہی تھی، ملامت کر رہی تھی۔ مونا نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور گھر لائی۔ میں کتنی بڑی پاگل ہوں مونا، اپنی ہی محبت پر شک کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کوئی صفائی کا موقع دیے بغیر میں نے اسے تھپڑ تک مار دیا۔ اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے سینے سے لگتی روتی ہوئی بولی، محبوب ناراض ہو تو اسے پیار سے منایا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ مونا نے آہستہ سے کہا،
ایک زوردار مارکا ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنی نفرت، غرور، فخر سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے خود سے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ وہ ذوحان زیدی سے محبت نہیں بلکہ اس کے عشق میں کوڑے کوڑے ڈوب چکی ہے، اور اب اسے لگتا تھا وہ اس کی کھو چکی ہے۔ ذوحان پلیز مجھے معاف کر دو۔ فاطینہ اس کے گھر آئی جہاں وہ ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت کچھ اور ہی تھی۔ بکھرے بال، نیند سے بوجھل آنکھیں، شاید وہ ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے وہ خود چل کر اس کے گھر تک آئی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ بنا اسے دیکھے اس کی بات سنے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ فاطینہ کتنے ہی پل حیرانگی سے وہاں بیٹھی، اس خالی جگہ کو گھورتی رہی، پھر اپنے شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ آفس، گھر، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو فاطینہ نے چھوڑی ہو۔ وہ ہر اس جگہ جا کر اس سے معافی مانگتی رہی، اسے مناتی رہی، حد سے زیادہ کالز، میسیجز کیے، لیکن وہ سنگ دل بنا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اور نہ کوئی جواب دیتا تھا۔ شاید فاطینہ کی طرف سے اسے بہت کاری ضرب لگی تھی جس سے وہ ٹوٹا تھا۔ اب تو فاطینہ بھی تھکنے لگی تھی۔ ان کی شادی قریب تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کی شروعات نا اتفاقیوں اور ناراضگیوں سے ہو۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، اب بس اس کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں پکڑنا باقی رہ گیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو فاطینہ تم۔ دیکھنا ذوحان آج اپنی تمام ناراضگی بھلا دے گا تمہیں دیکھ کر۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر وہ ناراض ہے تو بیوی کا کام ہے کسی بھی حد تک جا کر اسے منا لے۔ ان کے بیچ کون سا پردہ ہے؟ شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر وہ ہر ممکن کوشش کرے اور اسے منانے کی۔ مرد ذات اس معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہے، فوراً پگھل جاتے ہیں۔ تم بھی اسی طرح سے مناؤ جس طرح سے وہ چاہتا ہے، میں کہتی ہوں جھٹ سے مان جائے گا۔ مونا آنکھ دباتی شرارت سے بولی تو فاطینہ کا دل دھڑک اٹھا، لیکن اس کی بات سن کر فاطینہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ارے یار، آج تمہاری رخصتی ہے، لیکن ویکینڈ چھوڑو، اب تو تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ وہ تم تک نہیں آتا تو اسے اپنی طرف کھینچنا بیوی کا کام ہے۔ اگر ناراضگی ختم کرنے کے لیے حد سے بھی گزرنا پڑے تو گزرو میری جان۔ شوہر سے کیسی شرم؟ مونا اب اپنا سر پیٹ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں شرم اور گھبراہٹ دیکھ کر۔ پھر کچھ دیر بعد اوپر سے نیچے تک سجی دھجی حسین دلہن کو ناراض خفا دولہے کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ کھانے کا دور چلا، ساتھ میں تصویریں بھی بن رہی تھیں۔ جب کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسے دعاؤں اور آنسوں کے ساتھ ذوحان کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا، وہ بجھے چہرے اور خفا خفا سی آنکھوں والے شخص کے برابر بیٹھی، مسلسل نظریں اسی پر فوکس کیے تھی۔ اس کا ناراض ہمسفر اپنی گردن اکڑائے گاڑی ڈرائیو کرتے مسلسل ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے یوں بیٹھا تھا جیسے اس وقت اس کے برابر میں خوبصورت، نازک، سجی دھجی دلہن کے بجائے کوئی مومی مجسمہ ایستادہ ہو، جس کے ہونے نہ ہونے سے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے یوں ہی اس کے وجود سے لا تعلق رہا تھا۔ فاطینہ نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے لگایا۔ وہ کب اس کی محبت سے گھندے شخص کی بے اعتنائی دیکھ سکتی تھی جس نے ہر وقت صرف اس سے محبت ہی جتائی تھی۔ اس کی ناراضگی مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ آنکھوں سے تبھی موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے جب ان کی گاڑی زیدی ہاؤس کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تو اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اسے آہستہ سے گاڑی سے اتار کر ذوحان کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جو بہت سے پھولوں، دھیمی روشنی سے بہت حسین لگ رہا تھا۔ ذوحان کافی لیٹ کمرے میں آیا۔ اسے لگا فاطینہ تو اب تک چینج کر کے سو چکی ہوگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کو اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو حیرانگی کے ساتھ دل بھی جیسے اداس ہوا، یعنی وہ بنا اس کا انتظار کیے سچ میں سو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ قدم کمرے میں رکھتا پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو ذوحان کے قدم وہیں پر جم گئے۔ فاطینہ، جو سیاہ گھٹنوں تک آتی نائٹی پہنے سامنے ہی شرماتی لجائی سی کھڑی تھی۔ ذوحان کو یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ہوش ربا حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فاطینہ سے اسے اس قسم کی امید کرنا مشکل تھا۔ اس نے کبھی ایسا شارٹ ڈریس نہیں پہنا تھا، لیکن وہ ذوحان کو منانے کے لیے اس حد تک جائے گی، یہ احساس ذوحان کے لیے بہت خوش کن تھا۔ ذوحان بے خودی کے عالم میں قدم بڑھاتا ہوا فاطینہ کے قریب آیا۔ مجھے اب بھی معاف نہیں کرو گے؟ ہو گئی غلطی، اب کیا جان لے کر مانو گے؟ وہ کان پکڑتی رونی صورت بنا کر بولی۔ ذوحان آہستہ سے ہاتھ بڑھاتا اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ فاطینہ جو اندر ہی اندر کانپ بھی رہی تھی،
لیکن اس کو آج ہر حال میں سوہان کو منانا تھا، اسی لیے وہ بنا کوئی ری ایکشن دیے سوہان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوہان فاتینوں کو اپنے گلے لگا گیا۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے تم جیسی صاف شفاف بے داغ کردار کی بیوی ملی۔ ایک شریف النفس عورت مرد کی پوری زندگی کا نادر اور نایاب اثاثہ ہوتی ہے، جس کے پاس باکردار باحیا بیوی نہیں۔ میرے نزدیک اس مرد سے بڑھ کر قلاش کوئی نہیں۔ تمہاری جیسی پارس ہماری سوسائٹی میں ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں ایسے ہی تو تمہارے عشق میں گرفتار نہیں ہوا، مجھے تمہاری معصومیت حیا نے تمہارا دیوانہ بنایا۔ اس قیمتی موتی کی تلاش میں نہ جانے کن کن تاریک گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ جتنی تم خالص و محبت میں اتنی ہی حساس بھی ہو۔ اس کے کان پہ جھکا گنگنایا۔ فاتینہ کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ تھوڑی دیر گلے لگانے کے بعد اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا اور اپنے قدم چینجنگ روم کی طرف بڑھا گیا۔ تبھی فاتینہ پیچھے سے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے اس دن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز مان جاؤ نا، میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتی۔ پلیز سوہان، چاہو تو تم بھی مجھے وہیں اسی جگہ سب کے سامنے تھپڑ مار لو۔ فاتینہ ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو چکی تھی۔ سوہان کا دل تو تبھی پگھل گیا تھا جب اس نے فاتینہ کو سیاہ جالی دار نائٹی میں دیکھا۔ فاتینہ کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر سوہان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ جلدی سے فاتینہ کو اپنی طرف موڑتا اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو چننے لگا۔ میری محبت اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت اپنی بیوی پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں۔ میں نے تمہیں شدت سے چاہا ہے، ایسا کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب تم ناراض نہیں ہونا مجھ سے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان سوسو کرتی بولی۔ نہیں میری جان، میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سوہان فاتینہ کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تو پھر وہ کیا تھا جو اتنے دنوں سے کر رہے تھے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میں تمہارے لیے کتنا تڑپی ہوں؟ رونے کی جگہ اب غصے نے لے لی۔ سوری میری جان، لیکن میں آپ کو احساس کروانا چاہتا تھا کہ ایک بیوی اور شوہر کے بیچ یقین بھروسہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تیسرے کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کبھی غلط نہ سمجھے۔ اور جب بیوی یا شوہر میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر شک کرے تو کس قدر عزت نفس پر گہرا وار ہوتا ہے۔ فاتینہ اس کے گلے لگ کر پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہو میری جان؟ سوہان کو فاتینہ کے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوہان پلیز، آئندہ مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ تمہارا ناراض ہونا مجھے بے چین کر دیتا ہے، پل پل سولی پر لٹکا دیتا ہے۔ میں کب تم سے اتنی محبت کرنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کچھ ہوا تو جان میری جائے گی۔ سوہان اس قدر محبت پر جان نثار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اسے گود میں اٹھاتا بیڈ تک لایا، پھر آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ سوہان کی بہکتی نگاہیں فاتینہ کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی اور فاتینہ شرم سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے گال یکدم سے بھٹی کی طرح دہک اٹھے تھے۔ وہ اس کی شدتوں اور دیوانگی کو سوچتی ڈر بھی رہی تھی، لیکن اسے مزید خود سے دور کرنے کا رسک اب وہ نہیں لے سکتی تھی۔ سوہان سب سے پہلے اس کے باریک کٹاؤ دار لبوں پر جھکا اور اتنی شدت اس پر لٹانے لگا، فاتینہ کو تو ایسے لگا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ کافی دیر تک اس کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب فاتینہ کو سانس لینا مشکل ہوا تو سوہان کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ سوہان کو بھی احساس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی، تو وہ پیچھے ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر فاتینہ کو نشیلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سوہان کے ہونٹوں پر فاتینہ کے لمس کی حدت دہکتی اب اس کے اندر کی آگ کو بھڑکا چکی تھی۔ وہیں فاتینہ اپنی جان خلاصی پر خدا کا شکر ادا کرتی زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ سوہان اب نیچے جھکتے ہوئے فاتینہ کی نائٹی کے اوپر سے ہی فاتینہ کے دو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ان پر شدت برسانے لگا۔ اس کی نرم اور ملائم ہاتھ میں لیتے ہی سوہان کا دل شدت سے بہک اٹھا۔ وہ باری باری دونوں اپنے لب رکھتا انہیں دبا رہا تھا۔ پھر نائٹی کا بیلٹ کھول کر اس نے فاتینہ کی نائٹی اتار کر بیڈ سے نیچے پھینک دی۔ اس کا خوبصورت بھرا بھرا گورا ملائم جسم سوہان کی نظروں کے سامنے تھا۔
جس میں وہ نہایت پیاری لگ رہی تھی۔ سوہان تو دیوانہ ہو اٹھا تھا فاتینہ کو یوں دیکھ کر۔ وہ اس پر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گیا اور اس کے ہونٹوں کو دوبارہ سے اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے کر ان کا رس چوسنے لگا۔ فاتینہ کی آہیں اور سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ بے خودی میں ہی سوہان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، ساتھ ساتھ اس کی کمر پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر جاتی۔ سوہان فاتینہ کے ہونٹوں کو چھوڑتا آہستہ آہستہ نیچے سرکتے ہوئے نہایت پیار سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اب وہ جا بجا اپنے پیار کی شدت دکھانا شروع کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سوہان فاتینہ کو سیدھا کر کے بٹھا گیا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے فاتینہ کے دونوں ابھار تن کر کھڑے ہوتے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آ گئے، بھرے بھرے نرم اور ملائم۔ سوہان کو تو پاگل ہو گئے۔ سوہان سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر فاتینہ کے ایک اپنے منہ میں لیتا کسی چھوٹے بچے کی طرح چوسنے لگا اور دوسرے ابھار اوف سوہان پلیز، آہستہ، سسکاریاں لیتی ہوئی فاتینہ درد سے التجا کرنے لگی، لیکن سوہان اپنی نگاہیں اٹھا کر فاتینہ کی طرف دیکھتا اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ آج نہیں فاتینہ، آج میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گا۔ آج مجھے تمہیں بتانے دو میں کتنا پاگل، کتنا شدید عشق کرتا ہوں تم سے۔ مست خمار میں ڈوبا وہ پھر اس کے ایک ابھار کو اپنے منہ میں لے گیا اور پہلے کو مسلنے لگا۔ فاتینہ لذت اور مزے سے سسکنے لگی۔ سوہان اب فاتینہ کو گود میں اٹھا کر اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھا گیا۔ فاتینہ کے لمبے گھنے بال اس کی ننگی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوہان ایک بار پھر اس کی گردن پر شدت بھرے بوسے دینے لگا۔ فاتینہ کی نظر جیسے ہی شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تو شرم و حیا سے وہ سرخ پڑتی اپنی پلکیں جھکا گئی۔ سوہان بھی مسکراتا اسے شیشے میں دیکھنے لگا، جس کا جسم اس کی شدتوں سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ سوہان کی آنکھوں میں محبت ہی محبت نظر آئی۔ فاتینہ کو تو وہ نظریں اٹھا کر گردن موڑ کر شیشے کی جانب اسے دیکھنے لگی۔ سوہان اور وہ اس وقت ہر پردے سے آزاد تھے۔ دیکھو فاتینہ، ہمارا کپل کتنا پرفیکٹ اور مکمل لگ رہا ہے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ فاتینہ نے بس کچھ پل شیشے میں دیکھا اور پھر آسودگی سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آج پوری رات میں تمہیں اپنی شدت دیوانگی سے آراستہ کرواؤں گا۔ اتنے دن سے میرے اندر جو بے قراری، جو تڑپ مچل رہی ہے، وہ سب آج میں اپنا جسم تمہارے جسم میں سما کر اپنی تڑپ اور بے قراری کو آرام پہنچاؤں گا۔ آج تمہیں میں اپنا وہ جنون اور محبت دکھاؤں گا جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سوہان اپنے انگوٹھوں سے اس کے ہونٹوں کو مسلتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جذبات سے بھرپور لہجے میں بول رہا تھا، اور فاتینہ آنے والے لمحات کا سوچ کر اندر تک کانپ رہی تھی۔ سوہان کی شدت، جنون سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے اس کے بعد وہ کیا کرنے والا تھا۔ سوہان فاتینہ کو وہیں ڈریسنگ پر ہی تھوڑا سا پیچھے کی طرف جھکائے اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھتا نیچے کی طرف بڑھا۔ اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں پھیرتا وہ اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا گیا۔ اس کو گدگدی سی ہو رہی تھی۔ وہ سوہان کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی لیکن جھٹک نہیں پائی اور اپنے جسم کو آگے پیچھے کرنے لگی۔ سوہان پیٹ سے ہٹتا ہوا فاتینہ کے بیلی بٹن پر آیا اور اس کے سوراخ میں اپنی ایک چھوٹی انگلی ڈال کر اسے اندر باہر کرنے لگا۔ فاتینہ پرسکون ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتی ان لمحوں کا بھرپور لطف لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سوہان جھک کر اس کی بیلی میں اپنی زبان ڈال کر گھماتا فاتینہ کو نئے سرور سے روشناس کرا گیا۔ ماہا نے اپنے جذبات روکنے کے لیے اپنے ایک لب کو اپنے دانتوں کے نیچے دبایا۔ اس کے بعد فاتینہ کو واپس گود میں اٹھائے وہ بیڈ تک آیا اور اس کو بیڈ پر بہت پیار اور محبت سے لٹاتا خود اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ فاتینہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر آتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھنے لگی۔ جیسے ہی اسے سوہان کی ورزشی سینے پر اپنے لب رکھے اس کے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس پر سکون کے لمحات کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی چوڑی چھاتی کو فاتینہ اپنے نرم اور ملائم ہونٹوں سے چومتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ پر لب رکھنے اور کاٹنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی جانب بڑھنے لگی۔
اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر سوہان بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ سوہان فاطینہ کے منہ میں اپنی زبان ڈالے ہوئے فاطینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی فاطینہ سوہان کی زبان کو کچھ دیر میں یہ عمل چلتا رہا۔ اس کے بعد فاطینہ سوہان کے سینے پر لیٹ کر ہانپنے لگی۔ سوہان ایک بار پھر اسے سیدھا کرتا اس کی دھڑکنوں پر چھا گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو کسی بچے کی طرح چوس رہا تھا، نوچ رہا تھا۔ فاطینہ کو درد بھی ہو رہا تھا لیکن مزہ بھی آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک دھڑکن سے دوسری دھڑکن کی جانب گیا، فاطینہ نے ایک زور کی سسکاری لی۔ سوہان پلیز، درد ہو رہا ہے، آرام سے، وہ سسکتے ہوئے سوہان کو کہنے لگی۔ لیکن سوہان اس کی بات نہ مانتے ہوئے اپنی رفتار مزید تیز کر گیا اور اس کی دھڑکنوں کے پنک نمپل کو چوسنے لگا۔ فاطینہ کی سسکاریاں مست عروج پر تھیں۔ کافی دیر تک اپنی منمانی کرنے کے بعد سوہان نیچے کی اور جھکتا، فاطینہ کو سیدھا کرتا اس کی ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ فاطینہ نے شرم کے مارے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے وہ آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ فاطینہ کے چہرے پر کھلے دھنک کے رنگ سوہان واضح دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک مسکراتی نظر فاطینہ کی اس حرکت پر ڈالی اور اپنا کام جاری رکھا اور زوردار جھٹکے سے اپنا جسم فاطینہ کے جسم میں اتارتا محبت کے آخری حدوں تک پہنچتا عشق مکمل کر گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھ مسکرائے۔ یوں محسوس ہوا گویا چاند بھی مسکرا کر تاکید کر رہا ہو۔ نفرت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر لگن سچی ہو تو محبت نفرت سے ٹکرا ہی جاتی ہے۔ جیسے سوہان کی سچی محبت کے آگے فاطینہ بے شک ہار چکی تھی، لیکن اس کی یہ ہار ہزاروں جیت کی خوشی سے بڑھ کر تھی۔